अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। 23 जनवरी है और जुमेरात का दिन सन है 2020। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है डेवोस से, स्विट्ज़रलैंड से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकातें और वहाँ पर जो उनके खिताब हैं और जो उनकी अचीवमेंट्स है। मैं ये बार बार वीडियोस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि नेशनल मीडिया कोई बहुत ज़्यादा उनकी जो वहाँ पर जो गुफ्तगू है या जो वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा। और जो ख़बरें हैं वो डोमेस्टिक तड़के मसाले वाली वही चल रही हैं। अभी मैं अपनी इस वीडियो में आपको 3-4 चीज़ें बड़ी अहम बताऊंगा। बड़ा खुलकर प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया अमेरिका को, सी पैक के हवाले से, चाइना के हवाले से। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात कही है। मतलब अमेरिका से कहा कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो। पूरी तफसील आपको बताऊंगा क्या उन्होंने कहा। ईरान के बारे में उन्होंने कहा है कि सारी सूरत हाल में ईरान क्या करना चाहता है, किस चीज़ के लिए ईरान अपने आप को तैयार कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कश्मीर के हवाले से जो बात है वो भी, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिवोर्स गए हैं, ये जो खर्चा कितना हुआ है और वो खर्चा किसने पे किया है। क्या वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से खर्च हुआ है, किसने वो खर्चा पे किया। और थोड़ा कंपैरिजन आपको दूंगा। जो जरदारी साहब दौरे करते रहे, जो नवाज शरीफ साहब दौरे करते रहे, शायद खाकान अब्बासी साहब दौरे करते रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, कि उनके दौरों में कितना खर्च हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने कितना खर्च किया। ये आज की इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और फिर वज़रा को भी एक उन्होंने मशवरा दिया टेलीविज़न देखने के हवाले से। क्या देखें क्या ना देखें उसकी भी पूरी आपको तफसील बताऊंगा और क्यों ये कहा है। और शायद खाकान अब्बासी को एक ख़ास नाम दिया उन्होंने पंजाबी का। बहुत सारे लोग समझते हैं। फिर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि रिल्लू कट्टे का क्या मतलब होता है। ये तमाम चीज़ें मेरी इस वीडियोज़ में शामिल हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और इसके साथ ही हमें अपना फीडबैक भी दें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है। अमेरिका से प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल खुलकर कह दिया कि पाकिस्तान चाइना को नहीं छोड़ सकता। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जनाब, आप सी पैक के बारे में जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा, ये झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और चाइना जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ रहा है उससे कोई पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बोझ नहीं बढ़ेगा। ये सिर्फ 5.8% जो मैंने अपने पहले भी आपको अपनी वीडियोज़ में बताया, सिर्फ ये इतना फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इस वक्त जो माहदे चल रहे हैं उनमें टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान की ज़राअत में तरक्की होगी, पाकिस्तान की आईटी फील्ड में तरक्की होगी, पाकिस्तान के बहुत सारे जो कारोबारी शोबे हैं उनमें तरक्की होगी। और चाइना और पाकिस्तान मिलकर स्मॉल बिजनेस जोन, स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन सेटअप कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका ये जो बात कर रहा है कि चाइना को हम छोड़ दें या चाइना पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे कर रहा है उसमें महंगे कर्जे हैं या पाकिस्तान को नुकसान होगा, ये बेबुनियाद है, ये झूठ पर मबनी है। खुलकर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात कही है और उसके बाद वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी अमेरिकन मीडिया के इंटरव्यूज़ को ये कह रहे हैं, उनको ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका झूठ बोलना बंद करे। पाकिस्तान चाइना के साथ कोई किसी तरह का भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं और सी पैक जारी रहेगा। बड़ी अच्छी खुशखबरी जो सुनाई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। दूसरा, उन्होंने ये बताया है कि मैंने खुलकर ये कहा है कि आप चाइना पर गुफ्तगू बंद करें और जो अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का जो किरदार होना चाहिए कश्मीर में वो आप हल करें। लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है और आप पाकिस्तान को हल्का ना लें, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर हम खामोश हैं, किसी वजह से खामोश थे और अभी हैं, अंडर एस्टिमेट ना करें पाकिस्तान को। और कश्मीर के अंदर अमेरिका और यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले करे। अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो जो कुछ हो जाएगा वो किसी के तवक्को में नहीं है, किसी के वहम गुमान में नहीं है। तो पाकिस्तान को हल्का ना लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात अमेरिकन को बताई है और अमेरिकन मीडिया में खुलकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पर और खुलकर ये बात कर रहे हैं। फिर तीसरा जो इशू ईरान पर है, मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान की जंग हुई
تو یہ خطے کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگی، یہ پورے خطے میں تباہی لے کے آئے گی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، پوری دنیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایران گفتگو کے لیے تیار ہے۔ ایران کا جو اس وقت حکومت ہے وہ قطعی طور پر کوئی اس طرح سے مائل نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ کرنی ہے یا کسی جگہ پر حملہ کرنا ہے۔ ایران معاملات کے حل کے لیے گفتگو کے لیے تیار ہے۔ تو اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ انسینٹی ہوگی، کیونکہ حملے کے نتیجے میں پھر ایران جو کچھ کرے گا وہ بھی کیٹاسٹرافک ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، یہ ایک اتنی بڑی خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے ہمیشہ جو بات کہی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے، جو دوسرے معاملات ہیں، ان پر ہم کوئی کسی طرح کی نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا جو مشن تھا، جو وہ سعودی عرب بھی گئے، جو وہ ایران بھی گئے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی وہ ملے، شاہ محمود قریشی کو بھی بھیجا۔ ایران نے پاکستان کو یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے، معاملات کے حل کے لیے تیار ہے، گفتگو کرنے کے لیے ایران تیار ہے۔ یہ بڑی زبردست یہ بات ہے۔ اب تھوڑا سا انہوں نے جو وزراء کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت جو میڈیا ہے وہ بالکل ان کی حکومت کے خلاف ہے، اور انہوں نے کہا خاص طور پر جو شام کو شوز چلتے ہیں، ٹاک شوز، اس میں جس قدر حکومت پر تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا وزیر آتے ہیں کابینہ کے اجلاس میں مایوس چہرے لے کے آتے ہیں اور بڑے اداس بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب میڈیا ہمیں نہیں چھوڑ رہا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن چھوڑنا بند کر دیں، دیکھنا بند کر دیں، آپ ٹیلی ویژن کو چھوڑ دیں، اب مایوسی میں رہنا آپ بند کر دیں۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں تنقید سے نہیں گھبراتا، میں پروپیگنڈے سے نہیں گھبراتا۔ ایک کرپٹ بدعنوان سٹیٹس کو ہے جس کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں، جس کے خلاف تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیے، اور پوری قوم یہ جو کرپٹ سٹیٹس کو ہے اس کے خاتمے کے لیے دعا گو ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ اس وقت غریب بھی جو مہنگی چیزیں خرید رہا ہے، مہنگائی کا شکار ہے، وہ بھی قربانی دے رہا ہے، اور یہ قربانی اس لیے دے رہا ہے کہ اس کرپٹ سٹیٹس کو سے نجات مل جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں گھبرانے والا نہیں ہوں، تنقید سے ڈرتا نہیں ہوں، پالیسی کو تبدیل نہیں کروں گا، اور اس جو کرپشن پر مبنی یہ جو بدعنوان لوگ ہیں، کچھ جیل میں چلے گئے ہیں اور باقی بہت جلد جیل میں چلے جائیں گے۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی سے کسی طرح کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور جو لوٹا ہوا مال ہے وہ میں واپس لوں گا۔ لیکن وزراء سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ شام کے ٹاک شوز دیکھنا بند کریں، وہاں پر جو آپ کو دیکھ کر اور جو گفتگو آپ سنتے ہیں اس سے آپ مایوس ہوتے ہیں، تو اس سے کام میں آپ کو حرج آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ دیکھنا بند کریں۔ دوسرا ایک اور بڑی زبردست انہوں نے آج بات بتائی ہے۔ دیکھیں دورے جو ہیں، میں آپ کو پہلے یہ خبر دے دیتا ہوں، یہ جو دورہ پرائم منسٹر نے ڈیووس کا کیا ہے، اس پہ صرف $68,000 خرچہ آیا ہے، لیکن یہ خرچہ بھی کوئی سرکار پاکستان نے نہیں کیا۔ عمران خان صاحب ڈیووس میں نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا میں قومی خزانے پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اکرام سہگل صاحب اور پرائم منسٹر کے جو دوست ہیں عمران چودھری صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کو کنونس کیا کہ آپ کو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، اور $68,000 یہ جو سارا خرچہ آیا ہے ڈیووس میں ان کے آنے جانے کا، وہ خرچہ عمران چودھری صاحب جو ان کے دوست ہیں وہ اور اکرام سہگل، انہوں نے یہ خرچ کیا ہے، اور سرکار پاکستان کو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا۔ لیکن ذرا میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کر دیتا ہوں۔ زرداری صاحب 2009 میں گئے تھے ڈیووس، $7.5 لاکھ خرچہ کیا قومی خزانے کا۔ نواز شریف صاحب 2013 میں گئے تھے، $5.5 لاکھ انہوں نے خرچ کیا ڈیووس میں جانے کا۔ اور اپنا وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے تھے، انہوں نے بھی کوئی تقریباً $4.5 لاکھ انہوں نے خرچ کیا۔ اور جناب عمران خان صاحب، آپ کو میں نے بتایا ہے $68,000، اور وہ بھی سرکار پاکستان کے نہیں۔ پھر ذرا امریکہ کے دوروں کا بھی لگے ہاتھوں میں آپ کو وہ کمپیریزن میں کر دیتا ہوں۔ جولائی میں جب امریکہ گئے جناب عمران خان صاحب، صرف $67,000 خرچ ہوا۔ زرداری صاحب 2009 میں گئے، $7.5 لاکھ۔ نواز شریف صاحب $5.5 لاکھ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر سپٹمبر میں عمران خان صاحب گئے 2019 کے، تو انہوں نے $1,62,000 خرچ کیے، جبکہ زرداری صاحب جو 2012 میں گئے تھے
تو $12 لاکھ 1.2 ملین. اور نواز شریف صاحب 2016 میں جب گئے تھے تو $11 لاکھ 1.1 ملین ڈالر. اور شاہد خاقان عباسی 2017 میں گئے تھے 7,05,000 ڈالر. یہ آپ دیکھیں کہ جو رقوم انہوں نے خرچ کی اور وہ بھی ساری سرکاری خزانے کی رقم تھی. اور پرائم منسٹر صاحب نے جو خرچہ کیا، جو وہاں پر وہ گئے ہیں، وہ قطعی طور پر انہوں نے نیشنل ایکسچیکر پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اور ان کے دوستوں نے یہ سارے خرچے کیے ہیں. اور وہاں پر انہوں نے کھل کر انہوں نے سارے معاملات پر بات کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ میں ری ایشور کیا ہے، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں آ رہی، وہاں پر کچھ اور ہی پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور گورنمنٹ کی بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اگر آپ ٹی وی دیکھیں، عثمان بزدار جا رہے ہیں جی، عثمان بزدار آ رہے ہیں، گروپ بن گیا ہے وہاں جی. بلوچستان میں دیکھ لیں جی، اسپیکر اور جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے درمیان گروپ بن گیا. KPK میں دیکھیں جی، یہ ہو گیا. یہ ساری کی ساری باتیں. اور پھر اس کے بعد جو اب آج کل ضمانتوں کا بھی سیزن ہے، فواد حسن فواد کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. تو ایک پورے ملک میں جو فضا بنائی جا رہی ہے جس میں ایسا یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے اصولوں سے انحراف کر لیا ہے، عمران خان نے شاید جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی کسی طرح کا الائنس کر لیا ہے، یا وہ جھک گیا ان کے سامنے. پرائم منسٹر نے ڈیووس میں پاکستانیوں کی تقریب سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، کہ جو کرپٹ ایک سٹیٹس کو ہے، عمران خان اپنی جان دے دے گا، اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کسی کو دغا نہیں دے گا. اور اس ساری صورتحال کا جو انجام ہے وہ اس کرپٹ مافیا کے خاتمے پر ہی اس کا انجام ہوگا، اس کا اینڈ ہوگا. دوستو ساتھیو، جیسے جیسے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. پھر میری یہ التماس ہے کہ آپ جو بیل آئیکن ہے سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو ضرور کلک کر لیں، تاکہ میری جو نئی ویڈیو ہے جیسے ہی میں اپلوڈ ہوں فوراً آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے. اور میری نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.